لکم فی الانعام العبرہ، سوکھا چارہ ہم جانور کو کھلاتے ہیں، اس سے چکنا گاڑھا دودھ پیدا ہوتا ہے۔ اس سوکھے چارے کو آپ کسی لیبارٹری میں لے جائیں اور کسی سائنٹسٹ سے بولیں اس میں سے تیل کا ایک قطرہ نکال کے، گھی تو دور کی بات ہے، تیل کا ایک قطرہ نکال دو، وہ کہے گا بھائی کروڑوں سال میں بھی ایسی مشین اب تک ایجاد نہیں ہوئی ہے، اس میں تیل ہے ہی نہیں تو نکلے گا کہاں سے؟ یہی وجہ ہے کہ کولیسٹرول کے مریضوں کو گھاس کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، یعنی گھاس سے ملتی جلتی سبزیاں، کہ اس میں تیل نہیں ہے۔ اس سے تیل نکالنے کی کوشش کرو گے تو اپنا تیل نکل جائے گا، اس سے تیل نہیں نکلے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اگر بھینس کو بادام کھلاتے کہ بھئی اس سے تم نے دودھ نکالنا ہے چکنائی والا تو چکنی چیزیں کھلاؤ، تو چکنی چیزیں تو کیا ہیں؟ بادام ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، یہ کھائیں گے تو اس سے بھی تیل نکلے گا۔ پھر تو ہم کہتے ہیں اللہ پھر یہ ڈائریکٹ ہم بادام خود نہ کھا لیں، ہمیں دودھ پینے کی ضرورت کیا؟ اتنے مہنگا پڑے گا دودھ، وہ بادام ہی کھا لیں ہم، تو بھینس کو اتنا پروٹوکول ہم کیوں دیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان گایوں کو، ان بھینسوں سے دودھ جیسی قیمتی چیز تمہیں ملے گی۔ اتنی قیمتی چیز ہے نا دودھ، اتنی زبردست چیز ہے، لوگ دودھ کی قدر نہیں کرتے حقیقت میں۔ اب بات چل پڑی ہے تو بتا دوں، تین طرح سے دودھ کی ناقدری ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، تین طرح سے۔ پہلی ناقدری، دودھ کو بوائل کیا جاتا ہے، تازہ دودھ نہیں پیا جاتا، یہ ناقدری ہے۔ آپ کو قدرت نے جس انداز میں دودھ دیا ہے نا اسی میں پیو، بوائل کر کے اس کی جو اجزائے ترکیبی ہے نا اس کو چینج بولو نا نہیں کرو۔ ہمارے نبی نے، میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے زندگی میں کبھی دودھ ابال کے پیا ہو۔ ڈاکٹر کو اعتراض ہوگا، یہاں کوئی ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، کیسے مشورے دے رہا ہے، جراثیم پلا رہا ہے ہم کو۔ تو دودھ جب نکلتا ہے اس میں جراثیم نہیں ہوتے، بعد میں پھر جراثیم آتے ہیں اس کے اندر، جب رکھا رہے گا تو جرم بھی آتے ہیں، تو نکالو پی جاؤ۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمارے نبی کیسے دودھ پیتے تھے؟ ادھر بکری سے دودھ نکالا، اونٹنی سے دودھ نکالا، صحابی آپ کے سامنے لائے، آپ نے اس کو پی لیا۔ پھر دودھ بنتا ہے، سمجھتے ہو؟ نہ پینے سے بہتر ہے ابلا ہوا پی لو۔ تو ایسا نہیں کہ وہ بوائل دودھ چھوڑ دیں، لیکن جو فائدہ کچے دودھ میں ہے تازہ، یہ تجربہ کیے کہ لیبارٹری ٹیسٹ نہیں بتا رہا میں آپ کو، یہ مشاہدہ ہے، کر کے دیکھو پتہ چلے گا۔ بوائل دودھ آسانی سے ہضم نہیں ہوتا، کچا تازہ دودھ جو گرم گرم تھنوں سے نکلتا ہے پی جاؤ فوراً نکال کے۔ لیکن وہ کون کرے گا؟ ایکچولی بکری پالنی پڑتی ہے، گائے بھینس، اور ایکچولی یہ تو مرو پھر۔ جو خدا نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ تم استعمال نہیں کر رہے۔ دیکھو میں بار بار کہتا ہوں، نیچر کبھی تبدیل نہیں ہوگی چاہے سائنس کتنی ترقی کر جائے۔ تو فطرت چینج بولو بھائی نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہمیں جو چیزیں کھانے کے لیے دی ہیں، اب دیکھو دیسی مرغی کا ذائقہ ہی الگ ہے، اس کی طاقت ہی الگ ہے، وہ نیچرل ماحول میں پلتی ہے، اس کا سوپ بنا کے پیو، ہڈی چباؤ چبے گی نہیں۔ فارمی چکن پتہ ہی نہیں چلتا ہڈی شروع کہاں سے ہو رہی ہے، اس کی گوشت ختم کہاں ہو رہا ہے، ہڈی شروع کہاں ہو رہی ہے۔ ایسی مرمری سی ہڈیاں ہوتی ہیں، اس مرغی کو اٹھا کے یوں پھینکو گے کوئی دوبارہ اٹھنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو پنجرے میں پیدا ہوئی، پنجرے میں بڑی، انسانی تصرف ہو گیا نا اس کے اوپر۔ تو دودھ جس کی اللہ قرآن میں تعریف کر رہا ہے، قرآن میں اللہ نے جن پھلوں کی اور جن خوراکوں کا تذکرہ کیا ہے نا، وہ صحت کے لیے بہت بہترین چیزیں ہیں، وہ بہترین چیزیں ہیں۔ تو اس میں دودھ کا اللہ کیسا تذکرہ کرتا ہے، ان لکم فی الانعام لعبرہ۔ ہاں میں بتا رہا ہوں، دودھ میں تین کیا کرتے ہیں انسان، دودھ کے ساتھ تین ظلم ہوتے ہیں۔ ایک کم درجے کا ظلم ہے کہ بوائل کر لیتے ہیں اس کو، تازہ نہیں، وہ اگر تازہ نہیں ہو تو پھر بوائل کرنا پڑے گا آپ کو، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ایسا نہ ہو یہ گوالے جو دودھ دے رہے ہیں یہ کچا پینا شروع کر دیں، ان کو تو پتہ نہیں مینڈک نکال، چھلنی سے کیا کیا نکالا جاتا ہے، لال بیگ اور مینڈک سب نکل کے ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ جب چھانا جاتا ہے نا تو کچرا تو ہلکی چیز ہے، آپ سمجھتے اس میں یہ اس لیے چھانتے ہیں کہ تاکہ کچرا نکل جائے، یہ آپ کی حماقت ہے بھائی۔ میں حیران ہو رہا ہوں آپ کو، آپ مجھے بتاؤ یہ جو گوالے دودھ چھان کے دیتے ہیں کیا کچرا نکال کے؟ یہ مینڈک، لال بیگ، مکوڑے، گوبر جو گائے کے
پیشاب کی چھینٹیں جو گائے بھینس جب پیشاب کرتی ہے نا, اور اپنا بھی پسینہ ہوتا ہے ان کا اس میں, گوالوں کا, کیونکہ اتنی بھینسوں کا دودھ نکال کے اپنا پسینہ وسینہ, تو اس کے لیے بوائل کیے بغیر پیا نا تو پھر مر گئے, وہ تو بوائل. تو پہلا دودھ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ وہ کیسے پیا جائے, تازہ, یہ پہلی بات ہے. نمبر 2, دوسرا ظلم کیا ہو رہا ہے, پتی ڈال دیتے ہیں دودھ کو, دودھ پتی بنا دیتے ہیں, دودھ کا کیا ہو گیا, بیڑا غرق. تیسری ناانصافی, جو سب سے بڑی ناانصافی ہے, لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم صبح 1 گلاس دودھ پیتے ہیں. پیتے کب ہیں, جب 2 پراٹھوں سے پیٹ بھر چکا ہوتا ہے ان کا. جب 2 پراٹھے کھا کے پیٹ ان کا کیا ہو چکا ہے, بولو, بھر چکا ہے. تو اتنا پھوڑنے کے پہ دودھ کا اثر نہیں ہوتا, تھوڑا بہت فائدہ ہوگا, وہ تو تباہی ہے. ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کیسے پیتے تھے. کیا پورا کھانا کھانے کے بعد پھر آخر میں 1 گلاس دودھ کا یا دودھ پیتے تھے؟ ایسا نہیں ہے. ہمیں نبی کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب شدید بھوک لگتی تھی نا, تو بعض دفعہ پیٹ بھرنے کے لیے دودھ پیا جاتا تھا, کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا ٹائٹ, تو معدہ آپ کا ہر چیز کو بدن کا جز بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایسی کنڈیشن میں جب دودھ آنتوں میں جاتا ہے تو معدہ اسے بھرپور طریقے سے جذب کر کے ہڈیوں میں پہنچاتا ہے. آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی, بال گرو کریں گے. تو دودھ بذات خود ایک خوراک ہے. رات کو دودھ اس وقت پیو جب کھانا نہ کھاؤ رات کو, پھر 1 گلاس دودھ پی کے سو جاؤ, یا صبح بہت ہلکا ناشتہ کر کے پھر 1 گلاس دودھ پیو. اور بھوک کے وقت آپ دودھ پیو گے نا تازہ, ایسا ہضم ہوگا کہ بہترین آپ کو صحت بھی بنے گی, بہت طاقت بھی آئے گی جسم میں, آپ کی اسکن اچھی ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کے بال گرو کرنا شروع کریں گے, ہڈیاں مضبوط ہونا. بہت ایسی چیز ہے, میڈیکل سائنس اور حکیم بھی بتاتے ہیں, ڈاکٹر بھی, کہ اس سے بہتر اللہ نے غذا پیدا نہیں کی ہے. اس میں سب کچھ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 6 مہینے بچہ صرف دودھ پیتا ہے اور ساری چیزیں گرو کرتی ہیں, اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے اس کی. اس کا مطلب سب کچھ اللہ نے کس میں رکھ دیا, دودھ میں رکھ دیا. ہاں اس کے بعد اس کو اناج بھی چاہیے, تو سارا دن دودھ نہیں ہے, لیکن اس طرح سے تو دودھ پیے گے. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کی 99 سال عمر ہوئی, وہ 3-3 4-4 کلو دودھ پیتے تھے, لیکن وہ ایسے پیتے تھے کہ عادت ڈالی, آہستہ آہستہ عادت ڈالی. پھر واکنگ بھی کر رہے ہیں, جاگنگ بھی کر رہے ہیں, جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے, محنت مزدوری, تو آہستہ آہستہ جب عادت پڑتی ہے تو 4-4 کلو 3-3 4-4 کلو بھی, وہ تھے بڑے لہیم شہیم, آپ نہیں 3 کلو کہیں پی لیں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے, جائے گا کہاں وہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیتے تھے, جیسے مثال ملتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بےتاب تھے, تو دودھ کا ایک پیالہ آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب صحابہ بھوکے تھے, سب کو بھوک لگ رہی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نبی نے مجھے حکم دیا کہ سب کو پلاؤ. تو فرماتے ہیں ایک پیالہ دیکھ کے مجھے خیال ہوا کہ میری باری میں تو 2 گھونٹ بھی نہیں آئیں گے, اور سب شدید بھوک کی حالت میں. تو حضرت ابو ہریرہ نے پلانا شروع کیا. نبی کا معجزہ تھا, اس میں برکت ہوئی. وہ دودھ کا پیالہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا. سب نے سیر ہو کے پیا. پھر نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو, یہ بالکل خالی پیٹ ہیں, جب شدید بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں, اور اس وقت کیا پیا جا رہا ہے, دودھ. آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو, فرماتے میں نے پیا. فرمایا اور پیو. بار بار پلانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ قد شبعت, میں سیر ہو چکا ہوں, مزید پینے کی گنجائش نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا دودھ کیسے پیا جاتا ہے؟ نہیں آ رہا میرا خیال ہے سمجھ میں. وہ پراٹھے کھا کے تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے, یہ بریانی اور برگر کھا کے پھر تو وہ تباہی ہے. گیس پر آئے گا, پتہ نہیں جو دھماکے ہوں گے وہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں. اس کا نہ گوالا ذمہ دار ہے, نہ بھینس ذمہ دار ہے. وہی لوگ کہتے ہیں نا دودھ پی کے پتہ نہیں کہ دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. تو تبھی صحابہ کرام کی صحتیں تھیں, ان کی تو اتنی خوراکیں نہیں تھی. آج پروٹین کے لیے کیا کیا, پھر ملٹی وٹامن کیپسول بھی لیے جا رہے ہیں, ٹیبلٹ بھی لی جا رہی ہیں, سیرپ بھی پیے جا رہے ہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں پیتے تھے, اتنے صحت مند, اتنی زبردست ان کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, اور ایسا ان کی جان ہوتی تھی. کیا ہے, کھجور کھا رہے ہیں, دودھ پی رہے ہیں, اور جو, اور تو کچھ چوتھی چیز
کبھی انار کھا لیا, وہ بھی غریبوں کو میسر نہیں تھا, کبھی انگور کھا لیا, وہ بھی امیر لوگ نہیں کھاتے تھے. 3 چیزیں, کھجور, اناج میں جو, یہ جو جو کی روٹی ہے نا, یہ اناج میں یہ کھا رہے ہیں, کاربوہائیڈریٹ کی جو کمی ہے نا, کارب کی, وہ کھجور سے اور کس سے ہو رہی ہے, جو سے ہو رہی ہے. باقی سارے پروٹین ان کو کہاں سے مل رہے ہیں, دودھ سے مل رہے ہیں, اور تھوڑی بہت جو گندم میں اور کھجور میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, منرلز جو مل رہے ہیں ان کو وہ سارے کھجور سے مل رہے ہیں, آئرن وائرن, یہ اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں نا, تو بس یہ 3 چیزیں کھا رہے ہیں فٹ فاٹ. لیکن جب اچھا, ہمیں سیرت میں یہ بھی ملتا ہے صحابہ کی, کبھی انہوں نے دودھ بطور کھانے کے کھایا ہے, دودھ میں کچھ ملایا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ملایا, خالی دودھ. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کو دودھ میں شہد ملا کے پیش کیا گیا, آپ نے منع کر دیا. منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے دنیا سے رغبت نہیں ہے, یہ تو بہت ہی خوبصورت مشروب ہو گیا نا, تو دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے کہ 2 چیزیں ملا کے نہیں پیوں گا میں. جائز ہے دودھ میں شہد ملا کے, فائدہ مند بھی ہے, لیکن ہمارے نبی نے بہرحال ایک روایت کے مطابق نہیں پیا کہ خالی دودھ یا صرف شہد, دونوں کا کمبینیشن نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی سیرت میں بھوک لگ رہی ہے تو مکمل دودھ سے پیٹ بھرا ہے بس, اور کچھ بولو نہیں. آج کوئی ایسا کرتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں کرتا بھائی, یہ کیسے ہو سکتا ہے خالی دودھ سے پیٹ بھر لے. دوسرا ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھوک کے وقت صرف کھجور کھایا پیٹ بھر کے. پیٹ بھرنے سے مراد وہ والا توند بھرنا نہیں جو ہم لوگ بھر رہے ہوتے ہیں, ان کا پیٹ بھرنا بھی ہمارے حساب سے بہت کم تھا, یعنی جس کو وہ سمجھتے تھے کہ بہت کھا لیا. تو وہ جو سیر ہوتے تھے کھجوروں سے, اس کی بھی حدیث میں مثال ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے شدید پریشان ہوئے, گھر سے نکلے, راستے میں حضرت ابوبکر ملے, وہ بھی بھوک سے شدید پریشان اور کھانے کو کچھ ہے نہیں. حضرت عمر ملے, وہ بھی بھوک سے شدید پریشان. یہ تینوں صحابہ گئے تو ایک صحابی کے جب باغ تھا اس میں گئے, تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ اتنا, ان کا کھجوروں کا باغات تھے ان کے, فرمایا اللہ کی قسم آج مجھ سے بہتر میزبان اس کائنات میں کوئی نہیں ہے, اور آپ سے بہتر مہمان اس کائنات میں, یعنی کوئی مہمان کسی کے گھر آیا ہو نا تو کچھ معزز ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں, تو آج سے پہلے بھی آج کے بعد بھی اتنے معزز مہمان کسی کو اللہ نے نہیں دیے ہوں گے بھائی. سید الانبیاء اور ابو بکر اور عمر, اور کہا کہ اپنے فخر میں کہا کہ مجھ سے بہتر اس پوری زمین پہ آج کوئی میزبان بھی نہیں ہے جس کو ان جیسے لوگوں کی میزبانی کا موقع مل رہا ہے. اب یہ تینوں حضرات بھوک سے شدید نڈھال ہو چکے تھے, یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کتنا صبر کیا ہوگا, اتنی شدید بھوک. تو ان صحابی نے کیا کیا ہے, یہ نہیں کہ بھائی ہم ہوتے بھائی یہاں سے یہ لے آؤ, یہاں سے یہ, کوئی ہمارے یہاں بھوکا مہمان آ جائے, آپ ادھر سے 3 برگر اٹھا کے لے آؤ. وہ ایسے وہ چانپوں کا آرڈر دیا ہوا ہے میں نے, وہ چانپے ہیں نا, وہاں سے چانپے لیا, تو ایسا کر نلی نہاری لیا, مکھن کا تڑکا ضرور لگوا دینا اس میں, پورا ایٹم بم بنا کے نا ٹھیک ہے. کام کیا ہے ان کے, کام کیا تھے, گھوڑوں پہ سوار, جنگ لڑ رہے ہیں, دن میں بھی, راتوں کو پوری رات تہجد پڑھ رہے ہیں. اتنی ٹف ان کی زندگی, محنت مزدوری, ان کو تو بہت کچھ چاہیے تھا نا. اور ہمارا کام کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ایک صاحب سے میں نے پوچھا آج کل کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے کمال. میں نے کہا آج کل کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے کمال کر رہا ہوں. میں نے کہا کہہ رہے جو کچھ نہیں کر رہا وہ کیا کر رہا ہے, کمال کر رہا ہے. وہ جاب کر رہا ہوگا زیادہ سے زیادہ, وہاں جائے گا تھوڑا سا کمپیوٹر میں انگلیوں کو ٹھش پش کر کے آ جائے گا وہاں پہ, اور 2-4 اس طرح کی ہلکی پھلکی. اور ورک کسے کہتے ہیں, ہارڈ ورکنگ. ہارڈ ورکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں 1 گھنٹہ صدر پہنچے جا کنگ آپ نے کی. ابے تو نے ہلا ہے نہیں, تو بیٹھا اسٹیئرنگ, دماغ تو تیرا تھک رہا ہے, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے ڈرائیونگ زیادہ کرنے سے. ویسے تو بیٹھا ہوا ہے زیادہ زیادہ. آج کل تو گاڑیاں بھی آٹومیٹک آ گئی ہیں, پہلے تھوڑا سا گیئر ویئر چینج کرنے میں مسل تھوڑے سے ہل جاتے تھے نا ادھر ادھر, وہ بھی نہیں ہو رہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار مجھے کچھ زکوٰۃ کے پیسے چاہیے. میں نے کہا کیا ہو گیا, کہہ رہے ہیں یار میری گاڑی آٹومیٹک ہے, میرے پاؤں تھک جاتے ہیں, میں مینول گاڑی لینا چاہتا ہوں. میں نے کہا اس کو دیکھو, وہ تھک جاتا ہوں نا بار بار, کہہ رہے ہیں وہ کلچ دبا کے نا میرے یہ مسل جو ہے نا ان میں پین شروع ہو گیا ہے, تو کچھ میری مدد ہو جائے. تو میں نے کیا کہوں گا اس کو, آپ خود سوچو. تو پین ہو رہا ہے نا کلچ دبا کے, ٹھیک ہے آسائشیں اللہ نے دی ہیں, فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن یہ
یہ کوئی اتنی بڑی ٹینشن والے کام نہیں ہے کہ جس سے آپ کے لیے صبح شام چانپیں کھاؤ، اب بریانیاں پھوڑو بیٹھ کے اور یہ کرو اور وہ کرو، اتنے اتنے پراٹھے پھوڑو، یہ نہیں ہوتا. تو صحابہ کے کام بہت زیادہ. اور خوراک کیا دیکھیں، کبھی دودھ سے پیٹ بھر رہے ہیں، یہ ہلکی خوراک بولو نہیں ہے. یہ جو دودھ سے پیٹ بھر رہے تھے نا، یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ دودھ ان کی رگوں کو تر کر رہا ہے، ان کی جو جس چیز کی باڈی میں کمی ہوئی ہے اس کمی کو پورا کر رہا ہے. یہ فیٹ نہیں پیدا ہونے دے رہا. ملائی کھانے سے انسان موٹا ہوتا ہے، دودھ پینے سے موٹا نہیں ہوتا. یہ کولیسٹرول نہیں پیدا ہونے دے رہا. اور کبھی کھجور سے پیٹ بھر رہے ہیں. تو جو میزبان تھے وہ جو خوش ہوئے، تو اتنی شدید بھوک میں تینوں حضرات، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا، اپنے درختوں سے تازہ کھجوریں توڑ کر تینوں مہمانوں کے سامنے رکھ دی. اب ہم شدید بھوک میں کسی کے گھر جائیں اور ہمارے سامنے کھجوروں کا برتن لا کے رکھ دیں، ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا کہ رمضان میں افطاری کروا رہا ہے کیا تو ہم کو؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری صحتیں برباد کیوں ہو رہی ہیں. جو اصل خوراکیں تھیں اس کو ہم نے خوراک سمجھنا چھوڑ دیا ہے. ورنہ یہ اب ایسے بتا رہے تھے 2 کھجور ناشتے میں نا، آئرن کی کمی کے لیے حکیم بتا رہے ہوتے ہیں 2 کھجور ناشتے میں، زیتون کا 1 چمچ سوتے ہوئے، 11 بادام صبح، 3 بادام عصر کے بعد. میں ایک گاؤں میں گیا، ہم دورہ سرف کرنے جاتے تھے نا چمن میں، تو وہاں ایک گاؤں تھا، پرانا واقعہ ہے. تو میں دیکھتا تھا کہ وہ لوگ، ان کے ہاں خشک میوہ بہت ہوتا ہے، تو وہ اخروٹ کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی، بادام کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی، پوری پلیٹ کھا جاتے تھے بیٹھے بیٹھے. اور یہ جو بادام ہوتے ہیں نا پوری پلیٹ کھا جاتے تھے. میں کہتا تھا ہمیں تو بتایا گیا 11 بادام چھیل کے یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کی صحتیں کیسی ہوتی تھیں؟ زبردست. وجہ اس کی ہے کہ بھائی وہی کھا لی، بس یہی کھا لیا، آج بادام ہی کھا لیا بس بہت ہو گیا. اور پھر محنت بہت کرتے تھے. تو ہمارے یہاں وہ 11 بادام بھی کم وقت جو کھائے گا نا، 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد 11 بادام کھائے گا، وہ 11 پراٹھوں میں غائب ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یار ہم نے جانا کہاں ہے، سارے کھانچے تو بھر گئے ہیں، ہم کدھر جا کے فٹ ہوں. وہ سوچتے ہی رہتے ہیں اندر جا کے یار وٹامن ای کی کمی کے لیے اس نے بادام کھایا ہے، تو یہ کھپے کہاں جا کے، ہم فٹ کہاں جا کے ہوں. ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ جا کے. پھر اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں نے کہا دودھ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر نے جو کہا نا دودھ بہت ضروری ہے، وہ 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد نہیں کہا اس نے. سمجھ رہے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کھجوروں کی اپنی تر کھجوریں لا کے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی شدید بھوک تھی آپ کو، آپ نے، اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں شدید بھوک میں تازہ کھجوریں بڑا مزہ کرتی ہیں. اتنا مزہ آتا ہے نا، کیونکہ ایک دم انرجی آتی ہے اس میں، جو ہے وہ نشاستہ بھی ہے نا کھجور میں، تو ایک دم طاقت آتی ہے باڈی کے اندر. تو صحابہ کرام نے وہ کھجوریں، تینوں حضرات نے وہ کھجوریں کھائی ہیں. پھر انہوں نے اپنے کنویں کا ٹھنڈا پانی پیش کیا. حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پیو، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کھانا اتنا کھا چکے ہوتے ہیں کہ پانی بھی جگہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں ملتی. لیکن نبی کی سیرت سے ملتا ہے کہ جب آپ نے پیٹ بھرنا اس زمانے کے لحاظ سے، جو 1/3 پیٹ جس کو کہتے تھے، تو اس کے بعد آپ نے پانی بھی پیا ہے، کیونکہ پانی کا مزہ ہی کھانے کے بعد آتا ہے. یہ بھی نیچرل ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی پینا خلاف سنت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کھانے کے بعد پانی پینا نیچرل ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کا دل چاہتا ہے پانی پینے کا، اور مزہ ہی اس وقت آتا ہے. اور قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے. ایک تو یہ حدیث سے آپ نے کھایا، کھجوریں کھائیں اور سیر ہو کے پھر پانی پیا آپ نے، اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. ہم بریانیاں پھوڑ رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، چانپیں کھا رہے ہیں، اور کلیجیے کھا رہے ہیں، اور جناب آج کوفتے کھا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم سے سوال نہیں ہوگا. اور صرف اتنی شدید بھوک میں چند کھجوریں کھائی ہیں، آپ نے فرمایا یہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال. تو نعمت کی قدر بھی جب ہوتی ہے، جب شدید بھوک کے بعد آدمی چند نوالے کھاتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے یہ رزق کتنی بڑی نعمت ہے. آج ہم بھوک لگنے ہی نہیں دیتے، لگنے سے پہلے ہی پھوڑ دیتے ہیں بیٹھ کے. تو نعمت کا نعمت ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا. جیسے افطار کے وقت نبی جو دعا پڑھتے تھے، شدید بھوک پیاس میں جب روزہ کھولتے تھے اور پانی پیتے تھے، ایسا ہوتا ہے نا، کتنا مزہ آتا ہے نا، ایک دم جسم میں انرجی آتی ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ذهب الظما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، جو خشک ہوئی ہوئی تھی نا پوری باڈی، اس میں سب میں ایسا بلڈ دوڑنا شروع ہو گیا، تر ہو گئی وہ، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور آخرت میں اجر بھی ثابت ہو گیا۔ ہر طرح سے مزے ہی مزے ہیں بھائی افطاری میں، کھانے کا بھی مزہ، رگیں بھی تر ہو گئیں، اور آخرت میں اللہ نے روزے کا اجر بھی انشاءاللہ لکھ لیا۔ تو بات بات پہ شکر ادا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تناول فرمائیں اور سیر ہوئے اور پانی پیا، اور کیا فرمایا؟ ذهب، آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جس قیامت قائم ہوگی تو ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں، یا تو یہ آیت پڑھی یا آپ نے خود فرمایا کہ ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ جو کھانے کے بعد پانی ہے نا، یہ نیچرل، انسان کا دل چاہتا ہے، مزہ ہی جب آتا ہے کھانے کے بعد، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ایک تو یہ حدیث میں نے پیش کی، یہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں، یہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ دوسرا قرآن میں کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، تو سمجھو یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں آپس میں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے۔ اور کھانے کے بعد کی جو دعا ہے نا، وہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ من المسلمین لوگ پڑھتے ہیں لیکن جو الفاظ ہیں مسلمین کے ہیں، ویسے من المسلمین بھی ٹھیک ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں فرمانبردار بنایا کہ آج ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو کھلانے کے ساتھ کس کا ہے؟ تو یہ کھانے کی دعا، پینے کی نہیں ہے، لیکن اس میں پینے کا بھی شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ اس سے مطلب کہ کھانا پینا دونوں، بولو بھائی، ساتھ ساتھ، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ مجھے وہ ان کا پرینک یاد آ رہا ہے، ایک لڑکوں نے پرینک بنایا ہے، میرے ہر چیز کو الٹا کیا ہوا ہے انہوں نے، تو ہر ایک کی نقل اتاری ہے نا، اس میں نقل اتارتے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سارا دنیا الٹی ہو جائے تو کیسے نظام چلے گا۔ تو اس میں یہ دکھایا ہے کہ ماں باپ، ایک بچہ کتاب پڑھ رہا ہے تو ماں باپ کہہ رہے ہیں ہر وقت کتابیں پڑھتے رہتے ہو، کبھی لیپ ٹاپ لے کے بھی بیٹھ جایا کرو، کبھی موبائل بھی دیکھ لیا کرو، یعنی الٹی کہانی چل رہی ہے۔ تو ہر چیز کو الٹا کر کے دکھایا کہ اگر دنیا الٹی ہو جائے تو کیا ہوگا، پولیس والے سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اس طرح کا نا ساری چیزیں بڑا دلچسپ بنایا۔ تو میرے بارے میں بھی انہوں نے کچھ مذاق کیا، تو میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں شادی بالکل بھی نہیں کرو، اور اگر کرنی ہے تو 40 سال میں کرو جب صحیح سے بڈھے ہو جاؤ۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا وہ نا، یہ بالکل الٹا کر کے۔ تو اگر میں آپ کی باتوں میں آ گیا نا تو میں یہی بیان کروں گا، بھائی بالکل نہیں کرو، کیا ضرورت ہے بکھیڑوں میں پڑھنے کی، کرنی بھی ہے تو 40 سال میں جب میچور ہو جاؤ اور بالکل اب مرنے کے قریب ہو جاؤ تو پھر کر لو۔ اور عام طور پہ بہت سے لوگ یہ باتیں کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو چونکہ میرے اسٹائل میں عجیب سی اس لیے لگ رہی ہے کہ یار یہ کبھی ایسی باتیں کرتا نہیں ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا، میں نے ان کو بلا کے پھر ان کا تھوڑا سا ان کو بتایا کہ مجھے بڑا اچھا اسٹائل لگا آپ کا۔ خیر وہ ہیں بھی دیندار نا، تھوڑے سے اچھے، یعنی کوئی بے حیائی نہیں ہوتی ان کے جو وہ اس طرح کے وہ کرتے ہیں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے کھانے، میں بتا رہا تھا کہ دیکھو دودھ پینا سمجھ میں آ گیا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو فطری چیزیں ہیں، نیچر ہے، وہ چینج نہیں ہوتی۔ اب بچوں کو بچوں جیسا ماحول چاہیے، اور بڑوں کو آج بھی کھجور بھی چاہیے، دودھ بھی چاہیے، اناج بھی چاہیے، برگر بیڑا غرق کر دے گا اس اناج کا، جس کنڈیشن میں، جس فارم میں اللہ نے دیا ہے نا، اسی فارم میں کھانا پڑے گا آپ کو۔ تو آپ دودھ اگر چاہتے ہو نا فائدہ اٹھاؤ تو تازہ دودھ پیو، لیکن اس ٹینشن میں لوگ پڑتے اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے بھینس پالنی پڑتی ہے، یا بکری پالنی پڑتی ہے، یا اونٹنی پالنی پڑتی ہے، یا گائے پالنی پڑتی ہے۔ تو پال لو، کیا جا رہا ہے بھائی، صحت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اتنا پیسہ تم نے بحریہ ٹاؤن میں لگا دیا پلاٹ لینے کے چکر میں، یار ایک چھوٹا سا کچا پلاٹ لیتے، ایک بندے کو اجرت پہ بھینس دے کے رکھتے کہ یار یہ ہمارے گھر کا تازہ دودھ بھینس سے آئے گا، جو بچے گا وہ بیچ دیں گے اور تیری اجرت بھی یہیں سے نکلے گی، جو بکے گا اسی سے تیری تنخواہ، یہ گوبر شوبر تو نے صاف کرنا ہے۔ تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ لیکن اصل بات یہ کہ صحت کی فکر نہیں ہے، دل اٹکا ہوا ہے اس سریے میں جو آپ کے مکان میں ڈالا جائے گا، جو ہڈیوں میں سریا ڈالنا، جو دودھ جو ہے نا آپ کی ہڈیوں میں سریا پیدا کرتا ہے، وہ بالکل غافل ہو گئے ہیں اس سے، وہ سمجھ رہے ہیں ہم جیسے ہیں قیامت تک ایسے ہی رہیں گے۔ وہ جب بحریہ ٹاؤن میں آپ کا گھر تیار ہوگا نا، آپ کی ہڈیوں میں ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہوں گی اس وقت۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہہ رہے یار میں تو اچھا بھلا تھا، میں پتہ نہیں اب سردی سے اٹھتا ہوں تو 2-3 ٹک کی آوازیں آتی ہیں۔ کہہ رہے پہلے تو میں ان کا یہ نہیں وہ کہنا چاہ رہے تھے، پہلے میں سمجھا دائیں بائیں سے کہیں سے آ رہی ہیں، تو پتہ چلا کہ اپنے گھٹنے سے آ رہی ہیں یہ۔
تو میں نے کہا بس اب ایک گھٹنے سے آئی ہیں, اب اس کو صحیح کرنے میں لگو گے تو تھوڑے دنوں میں دوسرے گھٹنے سے بھی ٹک کی آواز آنا شروع, اور پھر کمر سے بھی ٹکا ٹک کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. پھر میں نے کہا چیئر لا کے بیٹھ جاؤ گے تھوڑے دنوں میں یہاں پہ. تو وہی ہے, صحتوں کی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑی ہوئی ہے, پھوڑتے جا رہے ہیں. خیر میں تو جلدی سے وہ موضوع کو سمیٹوں, کہاں چلے گئے ہم, لیکن موضوع بنا کے یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں, گریوی میں آ جائیں تو اچھی ہوتی ہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث, چھوڑ دو اس کو, مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو بس, کیونکہ میں نے اتنے دلائل قائم کر دیے. میں دودھ کی مثال دے رہا تھا کہ اس چارے کو آپ لے کے جاؤ, جاپان کے سائنسدانوں سے بولو کہ یار تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ, وہ کہے گا میرا تیل نکل جائے گا, اس سے تیل نہیں نکلے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم, اگر اللہ بادام کھلانے کا حکم دے دیتے بھینس کو, تو ہم کہتے ہیں اللہ پھر ہم خود ہی نہ کھا لیں, اتنی ٹینشن, اور اتنا مہنگا بادام, تو دودھ کتنا مہنگا نکلے گا. تو اللہ نے فرمایا میں ایسا دودھ, ہاں تو یہ دودھ میں بتا رہا تھا بہت ٹائٹ چیز ہے, لیکن اب ٹائٹ کیوں نہیں ہو رہی, یہ فائدہ کیوں نہیں پہنچا رہا, وہ ہماری حماقتوں کی وجہ سے نہیں پہنچا رہا. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی خاندانی چیز اس کے تھنوں سے نکالوں گا, کھلاؤ گے کیا, وہ چارہ جو کسی کام کا نہیں ہے. گندم کا دانہ تم لے لو گے, چھلکا جو تمہارے کام کا ہے ہی نہیں, وہ کس کو کھلانا, اس بھینس کو کھلانا. بھوسی ٹکڑے کھلانا, جو گھر میں بچی ہوئی روٹیاں نہیں ہوتی جو پھینک دیتے ہیں لوگ, کسی کے کھانے کی نہیں ہوتی, وہ بھوسی ٹکڑے اس کو کھلانا. اچھا یہ بات بتا دوں, کراچی کا جو بھینس کا دودھ ہے نا, وہ بڑا خاندانی ہے. پنجاب کی بہت سی چیزیں اچھی ہیں, دودھ پنجاب کا مزیدار نہیں ہے. پنجاب والے حضرات معذرت کے ساتھ, یہ بہت لوگوں نے تجربہ کیا ہے. کراچی میں جو بھینسوں کا دودھ ہے, جو گوالوں سے ہو کے آتا ہے, اس میں جو خوشبو آپ کو ملے گی, تجربہ یہ کیا ہے اکثر, پنجاب میں دودھ میں وہ خوشبو نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ یہاں باقاعدہ یہ بزنس ہے بہت بڑا, کیونکہ یہاں بھینسیں یہاں کی تو ہیں نہیں, تو ساری وہاں سے لائی جاتی ہیں. تو یہ لوگ بھینسوں کو کھلاتے ہیں, گھاس پھوس کراچی میں ہے نہیں, تو ان کو خوراک بڑی خاندانی کھلائی جاتی ہے. چنے کے دانے, اٹی مٹی, پتہ نہیں کیا کیا ان کی اصطلاحات ہیں, اور روٹیاں, اور اس کے اتنے پروٹین اس کو ملتے ہیں کہ دودھ بڑا خوشبودار پیدا ہوتا ہے. جبکہ پنجاب میں جو بھینسیں ہیں وہ گھاس پہ پلتی ہیں, گھاس کے علاوہ دوسری کوئی چیز زیادہ کھانے کو ان کو, جو کھیتوں میں چرنے والی, ہو سکتا ہے جو باندھ کے کھلاتے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہو. تو اس لیے دونوں دودھوں کے ذائقے میں بڑا فرق ہے. تو اور اتنی موٹی ملائی آئے گی یہاں دودھ کے اوپر. تو پنجاب سر آنکھوں پہ ہر چیز میں آگے ہے, یعنی خوراک کے معاملے میں. لیکن بھائی دودھ جس نے بھی تجربہ کیا ہے, جب بھینس کراچی میں آئے گی نا, تو اس کو جو پروٹوکول ملتا ہے, دودھ اسی حساب سے پھر وہ پیدا کرتی ہے. حالانکہ اس میں گوالے نے اپنا پروٹوکول بھی شامل کیا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. بھینس اتنا نہیں دیتی جتنا گوالا خود دیتا ہے, تو وہ خود دینے کے باوجود بھی پھر بھی کافی صحیح رہتا ہے وہ. خیر, تو اللہ فرماتے ہیں یہ سوکھا چارہ ہم اس جانور کو کھلاتے ہیں, نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. ایسی مشین بنا دی جاپان کے سائنسدان, تو ایک روبوٹ بنا کے فخر کر رہے ہیں, بٹن دباؤ ادھر جاتا ہے, بٹن دباؤ, یہ ریموٹ کنٹرول یوں کرو تو ادھر آ جاتا ہے بھائی, یہ والا بٹن دباؤ تو یہ والا ہاتھ اوپر کرتا ہے, یہ بٹن دباؤ تو یہ والا ہاتھ نیچے کرتا ہے. یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس بھینس میں ایسے سافٹ ویئر میں نے ڈال دیے ہیں, سوکھا چارہ کھلاتے ہو, اسی سوکھے چارے سے اس کا گوبر بنتا ہے. وہ گوبر کیا کرے گا, زمین میں جائے گا, زمین کی انرجی کو, طاقت کو بحال کرے گا, تاکہ دوبارہ اس سے گھاس اور نباتات پیدا ہوں. اسی چارے سے اس کا بلڈ بنے گا, تاکہ یہ مشین کو جو ایندھن چاہیے, جو پاور چاہیے نا, وہ پاور تو ہر مشین کو چاہیے ہوتی ہے نا, تو وہ جو پاور اس کو چاہیے وہ بلڈ بھی اسی گھاس سے پیدا ہوگا. اور اللہ فرماتے ہیں جس جگہ پہ گھاس اور گوبر اور خون بن رہا ہے, تو اسی گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہارے لیے لبنن, ایک دودھ نکالتے ہیں, خالصاً, جس میں نہ گوبر کی بدبو, نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت, نہ خون کی رنگت. یہ تو اس کا کلر ہوتا ہے بالکل پیور وائٹ کلر, کیسا چمکتا ہوا وائٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور گھاس دیکھو کس کلر کی ہے, گوبر دیکھو کس کلر کا ہے, بلڈ دیکھو کس کلر کا ہے, دودھ ایسا چمکتا ہوا وائٹ. اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کی خوشبو میں نے تمہیں بتا دی کہ نہ گوبر کی بدبو, نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت, نہ, یعنی کلر اور خوشبو تو میں نے تمہیں بتا دیا. مزیدار کتنا ہوتا ہے, سائغا للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے وہ.
ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب میں آیت کی تلاوت کرتا ہوں ایسا لگتا ہے ایک گلاس لبالب دودھ کا میں نے پی لیا, ایسا مزہ آتا ہے. جو پینے میں مزہ آتا ہے اس سے زیادہ اس آیت کی تلاوت میں مزہ آتا ہے. سائغ للشاربین, یہ لفظ کسی اور مشروب کے بارے میں نہیں ہے قرآن میں. سائغ ہونا آسانی سے حلق میں اترتا ہے. میرے علم میں ایسی کوئی دوسری آیت نہیں ہے جو دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں اللہ نے کہا ہو. یہ انار کے بارے میں کہ آسانی سے حلق میں اترتا ہے, شہد کے بارے میں بھی نہیں کہا کہ پھسلتا ہوا جاتا ہے. دودھ ایسی مزے کی چیز ہے جب پیو نا تو دل چاہتا ہے کھینچتے چلے جاؤ, لیکن بھوک میں پیتے نہیں نا, تو اس لیے وہ تو پراٹھے کھا کے پی رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر پھسلتا نہیں ہے, پھر وہ ابلتا ہے. یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی, کیوں لے جا رہا ہے مجھے, اتنا مزیدار.